السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ آپ حضرات نے پڑھ لیے ہوں گے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے پڑھائے تھے۔ اگر آپ نے پہلے والے پارٹ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ آج کا یہ سبق بھی آپ کے لیے سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم جو سیکھنے والے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 گرامر: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء۔ آج کے سبق میں ہم جس کو پڑھنے والے ہیں وہ صرف اظہار ہے، ادغام اس کے بعد والے سبق میں، پھر اس کے بعد والے سبق میں اقلاب، پھر اس کے بعد والے سبق میں اخفاء آئے گا۔ اگر آپ کو نون ساکن اور تنوین کے چاروں گرامر ایک ساتھ میں سمجھنا ہے اور آسان انداز سے سمجھنا ہے تو ایکسٹرا پارٹ کی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ہم نے اس میں شارٹ ویڈیو میں چاروں چیزوں کو ساتھ میں سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو آج کا یہ سبق سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ پھر بھی انشاءاللہ ہم آج کے سبق کو بھی سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک گرامر نوٹ کیا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب اوپر دیکھ سکتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے 4 گرامر ہے۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، اقلاب اور نمبر 4 اخفاء۔ آج کے سبق کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نون ساکن اور تنوین کو سمجھنا ہے۔ جزم والی نون کو نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ اسی طرح کچھ حروف ادغام کے ہوتے ہیں، کچھ حروف اقلاب کے ہوتے ہیں اور کچھ حروف اخفاء کے ہیں۔ کل ملا کر 28 حروف ہے، یعنی جہاں پر نون ساکن اور تنوین ہوگا وہاں پر ان 4 گرامر میں سے ایک گرامر ضرور ہوگا۔ اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا، اور اگر ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا۔ اگر اقلاب کا ایک حروف با آتا ہے تو اقلاب ہوگا، اور اگر اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اخفاء ہوگا۔ لیکن آج ہمیں صرف اظہار سمجھنا ہے۔ ہم نے آپ کو شارٹ میں اس لیے سمجھا دیا تاکہ آپ کو آج کا یہ سبق بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آوے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی بالکل اسپشٹ کلین کر کے نون ساکن اور تنوین کو پڑھا جائے گا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے، جیسے ہم پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں من اخیہ، یہاں پر نون کو بالکل ظاہر اور صاف اور کلین پڑھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو یا جزم ہو، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ ہو جائے گا۔ تختی میں بھی کل 30 حروف آتے ہیں لیکن الف اور حمزہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں اور دونوں یا ملا کر ایک ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کل ملا کر 28 حروف ہوتے ہیں۔ تو 6 حروف اظہار کے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو۔ ہم واپس ایک مرتبہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، آپ دھیان سے سن لیجئے۔ نون ساکین اور تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو نون ساکین اور تنوین کا اظہار ہوگا۔ اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے من اخیہ، یہاں پر نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھا گیا۔ اسی طرح اگر تنوین آئے گی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تو تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اظہار کا گرامر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتاویں۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل میں بھی میسیج کر سکتے ہیں، اگر وائس میسیج بھی کریں گے تو بھی انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں مدنی قاعدہ۔ یہاں پر بھی اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء ہے، لیکن آج کا سبق یہاں سے لے کر یہاں تک ہی ہمیں پڑھنا ہے جو اظہار کے متعلق ہے۔ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدے کا PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اخیہ، من اخیہ۔ اب دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے حمزہ آ گیا، لہٰذا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سلام ہی،
سلام ہی، یہاں پر تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ہا آیا، یہاں پر اوپر اظہار کے 6 حروف لکھے ہوئے ہیں، ان حروف کو منہ زبانی یاد کر لے تاکہ آپ کو سمجھ میں آوے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ حروف آئیں گے تو اظہار ہوگا، اس لیے کہ آگے اسی طرح ادغام کے بھی 6 حروف ہے، اقلاب کا ایک حروف ہے، اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو با ہے، ایک ہی حروف ہے، اور آگے جا کر اخفا کے 15 حروف آئیں گے۔ آج کے سبق میں صرف اظہار کے 6 حروف کو دماغ میں بٹھا دیں گے، یاد کر لیں گے تو آج کا قاعدہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سلام ہی من اہلی، یہاں پر بھی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے۔ الف اور حمزہ ہم نے گرامر میں بتا دیا، دونوں ایک ہی ہے۔ فمن عفی من خفت اجر غیر، ہجے اگر آپ کو کرنا ہے تو اسی انداز سے ہجے کیجئے جس انداز سے ہم ہجے کرنا آپ کو سکھا رہے ہیں، تاکہ آگے جا کر آپ کو پڑھنا آسان ہو جاوے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 پیش والی تنوین ہے، 2 پیش کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے غین آیا ہے، لہٰذا یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا، اظہار یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اجر غیر من علق فلا تنہر، یہاں پر نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے ہا ہے، لہٰذا نون ساکن کا اظہار ہوگا، اظہار یعنی نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اگر تنوین ہے تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حاسد اذا جنت عالیت، یہاں پر 2 زیر کی تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے عین ہے، لہٰذا تنوین کا اظہار ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جنت عالیت کرۃ خاسرۃ عین آنیۃ، یہاں پر بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، لہٰذا 2 زیر کی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور اس کو کہیں گے اظہار۔ اظہار کہتے ہیں کہ جہاں پر نون ساکن ہو تو نون ساکن کو، اور اگر تنوین ہو تو تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتاوے۔ سبق سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنے دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں۔ جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔